चारों सूबाई असम्बलियाँ भी कंप्लीट हो गई और कौमी असम्बली भी कंप्लीट हो गई है। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद पीटीआई के लोग सुधर गए हैं। अगर आज जूता दिखाया है तो फिर कल मारेंगे भी एक दूसरे को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से अपडेट करता चलूं कि आज स्पीकर कौमी असम्बली का भी इलेक्शन हो गया और डिप्टी स्पीकर का भी। इसके अलावा बलूचिस्तान के वजीर आला का इंतखाब भी हो गया, KPK के वजीर आला का भी इंतखाब हो गया। यानी चारों सूबाई असम्बलियाँ भी कंप्लीट हो गई और कौमी असम्बली भी कंप्लीट हो गई है। अब वजीर आजम का सिर्फ इंतखाब रहता है। तो वज़राए आला का इंतखाब हो गया है, वजीर आजम का इंतखाब परसों इतवार को होगा। आज क्या कुछ हुआ PTI के अरकान और हुकूमती अरकान के दरमियान जो महाजाराई देखने में आई, हम तो ये समझ रहे थे कि शायद PTI के लोग सुधर गए हैं। PTI ने रगड़ा खाया है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे PTI के लोग। उसके बाद जो पकड़ धकड़ हुई या उससे पहले तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ लाकर हुकूमत ख़त्म कर दी गई, वजारत उज़्मा चली गई खान साहब की, खान साहब जेल चले गए, उनके साथी जेल चले गए। हमने ये समझा कि शायद अब दूसरी दफ़ा या बल्कि तीसरी दफ़ा आ रहे हैं पार्लियामेंट में, तो इनके रवैये में कोई बेहतरी आई होगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी शुरू में इसी तरह के ही इनके रवैये एक दूसरे के साथ रहे थे, बिल्कुल इंतहा तक और ज़ाती दुश्मनी के लेवल तक ये चले जाते थे। एक दूसरे को नंगा कर देते थे, एक्सपोज कर देते थे, गालम गलोच करते थे, हाथापाई करते थे। लाते मुक्के और घोंसों का सिलसिला माजी में रहा है 90 की दिहाई में। लेकिन उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ आए, डिक्टेटर आए, तो 11 साल बैठे रहे। फिर इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया और ये कमिटमेंट किए एक दूसरे के साथ कि भाई हम आइंदा एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे, हम गलतियां माजी की नहीं दोहराएंगे। ये इन्होंने कमिटमेंट की। उस पर कुछ तो अमल दरामद हुआ, कदरे अमल दरामद हुआ। पीपल्स पार्टी ने, मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी ने अमल दरामद बहुत ज्यादा किया, नून लीग ने बहुत कम अमल दरामद किया था। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तब्दीली आई है। कम से कम PTI जैसा रवैया नहीं है। PTI तीसरी मर्तबा आई है। इनको रगड़ा इन्होंने नहीं खाया था, इनको तो लाडला बना के लाया गया था जिस अंदाज में। तो इनका लाडलापन जो है इनको हजम नहीं हुआ, इस तरह कहें। तो इन्होंने भी अन्नी मचाई हुई थी और इंतहा कर दी कि GHQ पे हमले करते रहे, कि कोर कमांडर हाउस जलाते रहे, जिना हाउस जलाते रहे, ISI के दफ्तर पर हमले करते रहे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने। ये इंतहा थी जो हमने पहले कहा था कि भाई भारत जो काम नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर सका, वो इन्होंने PTI ने किया, मुल्क दुश्मनी की। तो उसके बाद इनको रगड़ाया, पकड़ दकड़ हुई, जेल गए, जमानतें हो रही थी, फिर गिरफ्तारियां, जमानत हो रही थी, दूसरे केस में गिरफ्तारी, जमानत हो रही थी, तीसरे केस में गिरफ्तारी। तो इन्होंने ये रोए हैं, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये रो रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि भाई मैंने तौबा की, मेरे बाप ने भी तौबा की, मेरे बड़ों ने भी तौबा की, मैंने सियासत ही छोड़ दी। बहुत सारे तो सियासत छोड़कर साइड पर बैठ गए। लेकिन कुछ नए लोग और भी जिनके खिलाफ पकड़ धकड़ कम हुई थी या जिन्होंने रगड़ा नहीं खाया, वो लोग आगे आ गए। मिसाल के तौर पर ये मरवत साहब है और इस तरह के बहुत सारे और हैं, या बैरिस्टर गोहर अली खान है। ये बाद में ये आगे आए हैं और अब आधी असेंबली समझें बिल्कुल ऐसे लोगों की है तकरीबन कि जो पहली दफा आए हैं, और उनमें ज्यादातर PTI के हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तो वही पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो सीनियर लोग हैं, जाहिर है। लेकिन PTI के अंदर बहुत ज्यादा नई खेप आई है। ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से लक्षण भी तो सीखें, थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको कम से कम पार्लियामान के आदाब का पता होना चाहिए। आज क्या हुआ, कल हमने ये समझा था कि इनके रवैये में शायद तब्दीली आई है या आएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनके रवैये में तब्दीली आई है। वो ही उनके लक्षण हैं पुराने वाले। आज भी PTI के एक मेंबर हैं, इनका नाम है निसार जट साहब, ये राना, अच्छा, इन्होंने
اور عطا تارڑ ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ ایک بندے نے رانا تنویر کو جوتا دکھایا۔ اب آج جو دوسرا اجلاس تھا، دوسرا دن تھا اجلاس کا، اگر آج جوتا دکھایا ہے تو پھر کل ماریں گے بھی ایک دوسرے کو۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا، کیونکہ پہلے دن تو ظاہر ہے اتنا، کل احتجاج کیا انہوں نے بڑا مہذب انداز میں، جو احتجاج ہوتا ہے، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا، نعرے بازی بھی کی، شور شرابہ بھی کیا، دھرنا بھی دیا اسپیکر کے ڈائس کے سامنے اور نواز شریف کی سیٹ کے سامنے، نشست کے سامنے۔ تو یہ تو اتنا تو چلتا ہے، اتنا احتجاج پوری دنیا کے پارلیمان میں چلتا ہے، یہ جمہوری احتجاج ہے۔ لیکن جوتے دکھانا، جوتے مارنا، گالم گلوچ کرنا، ہاتھا پائی کرنا اور لاتے مکے گھونسے مارنا، یہ کہیں بھی، یا کرسیاں مارنا، یہ تو شکر ہے کرسیاں ادھر سے اٹھا نہیں سکتے، کرسیاں ادھر لگی ہوئی ہیں تو وہ پراپر لگی ہوئی ہے، وہ وہاں سے نہیں اٹھا سکتے۔ جن پارلیمان میں دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے ممالک کی پارلیمان میں کرسیاں لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کرسیاں فٹ نہیں ہوتی تو وہ پڑی ہوتی ہیں، جس طرح عام کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو کرسیاں بھی مارتے ہیں۔ یہ دنیا کے کچھ ممالک میں ایسا ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ ممالک میں ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ملک کے جو لوگوں کی سوچ ہے یا جو ہماری تربیت ہے، اس طرح کے بہت سارے اور بھی ممالک ہیں، ہم سے پیچھے بھی ہیں، تو ان ممالک میں یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آج جوتا دکھایا گیا ہے رانا تنویر کو، پھر نثار جٹ اور عطا تارڑ کے درمیان ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ پھر گیلری میں جو کارکنان آ کے بیٹھتے ہیں، مہمانوں کی گیلری میں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، میں 5ویں اسمبلی کور کر رہا ہوں، مشرف دور کی اسمبلی میں نے کور کی، اور اس کے بعد زرداری صاحب کے دور میں اسمبلی میں نے کور کی، پھر نواز شریف کی اسمبلی میں نے کور کی، پھر عمران خان کے دور میں اسمبلی کور کی۔ یہ 5ویں اسمبلی ہے جو میں کور کر رہا ہوں۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مہمان آتے ہیں وہ مہمانوں کی طرح گیلریز میں بیٹھے ہوتے ہیں مہذب طریقے سے، اور وہ جو ہیں کوئی شور شرابہ نہیں کرتے، نعرہ نہیں لگاتے، یہ غیر پارلیمانی انداز ہے۔ لیکن آج ایک شخص نے ایک پارٹی کے قائد کے خلاف، سربراہ کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی گیلری سے، تو اس کو پھر اسپیکر نے اس کو روکا بھی، بلکہ اس کو نکلوا دیا، سیکیورٹی کو کہا کہ بھائی اس کو نکال دو، اس کو رائٹ نہیں، گیلری سے آواز دے ہی نہیں سکتے، یہ پارلیمان کے آداب ہوتے ہیں۔ اور یہ اسپیکر نے کل والے اجلاس میں ساری مہمانوں کی، جو عام مہمان جو وزیٹر ہوتے ہیں، ان کی ساری جو پاسز تھیں وہ منسوخ کر دی تھی، وہ اس چکر میں کہ بھائی پی ٹی آئی کے ایم این ایز آئیں گے اور وہ ایم این ایز 5-5 10-10 بندوں کو لے آئیں گے، ان کو پاسز جاری کروائیں گے اور وہ بیٹھیں گے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کے جو حامی ہیں ان کو کل نہیں آنے دیا گیا، سب پارلیمنٹ سے باہر پھر رہے تھے، تو آج نعرہ لگا دیا تو اس کو باہر نکال دیا۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ جمہوری نہیں ہے، یہ پارلیمانی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی اگر ماضی میں جس طرح کرتی رہی ہے، اگر اس طرح کرے گی تو اور رگڑے میں آئے گی، جو مجھے لگ رہا ہے۔ پہلے ہی زیر عتاب رہی ہے، اب جیت کر آئے ہیں کسی بھی طریقے سے، کسی کی بھی مدد سے، تو اب ان کو رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے سوچا تھا کہ ہو چکا ہوگا رویہ تبدیل، لیکن ہوا نہیں ہے، ابھی بھی وہی لچھن ہے۔ تو آج جو اسپیکر کا الیکشن ہوا، نعرے بازی بھی آج بھی ہوتی رہی، کل بھی ہوتی رہی، نعرے بازی ہونی چاہیے، ڈیسک بجنے چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ اچھا، کل خواجہ آصف اٹھے تقریر کے لیے، رانا تنویر، خواجہ آصف، ان کو تقریر کرنے نہیں دی جا رہی، یہ بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ خواجہ آصف کل اٹھے، اتنا شور مچایا انہوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو اس میں گئے ہیں، سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں، اتنا شور مچایا کہ خواجہ آصف تقریر نہیں کر پائے، پھر مجبوراً اسپیکر کو، راجہ پرویز اشرف کو، اجلاس ملتوی کرنا پڑا، یعنی خواجہ آصف نہیں بول پائے، تقریر نہیں کر پائے۔ آج رانا تنویر کو تقریر کرنے کا موقع دیا، اسپیکر نے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ اگر تقریر نہیں کرنے دو گے دوسروں کو، تو پھر آپ کو کیسے تقریر کرنے دی جائے گی؟ یہ آپ اپنے لیے برا کر رہے ہیں۔
یہ نون لیگ کے لیے یا اپنے مخالفین کے لیے صرف آپ برا نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، جو بو رہے ہیں، وہی کاٹیں گے۔ اگر ان کو تقریر کرنے نہیں دیں گے، مخالفین کو، نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، تو پھر آپ کو بھی یہ لوگ تقریر نہیں کرنے دیں گے، تو پھر تو اس طرح نظام نہیں چلے گا۔ ویسے ہی اس نظام کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی 2 سال 2.5 سال چلا تو بڑی بات ہوگی، 5 سال مشکل لگ رہا ہے۔ یہ ابھی سے ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کتنا عرصہ یہ کمپنی چلے گی؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی تو نہیں چلنے والی، تو ان کو رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ یہ ان کو کچھ ایسی قوتوں نے ان کو بھجوایا ہے اتنے تعداد میں پارلیمان میں دوبارہ سے منتخب کرا کے، جو پارلیمانی نظام پاکستان میں نہیں چاہتی، پارلیمانی نظام کو گندا کرنا چاہتی ہیں، آلودہ اور فرسودہ کرنا چاہتی ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئے کہ بھائی پارلیمان تو بالکل ہونی نہیں چاہیے، یہ پارلیمنٹرین، یہ سیاستدان بہت گندے ہیں اور ان کی جگہ پر کوئی اور نظام ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ایسا ماحول بنوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار، اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ آپ پارلیمان میں جتنا گند کر سکتے ہو پارلیمان میں کریں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پارلیمان میں بھلے احتجاج کریں، باہر جا کے احتجاج نہ کریں۔ احتجاج باہر بھی کر سکتے ہیں، پارلیمان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتجاج تو ہونا چاہیے نا۔ یہ کون سا احتجاج ہے؟ گالم گلوچ، جوتے دکھانا اور یہ یا ہاتھا پائی کرنا، لاتے مکے گھونسے، تو ان کو رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو آج اسپیکر کا الیکشن ہوا، سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے 199 ووٹ لے کر، اور 91 ووٹ لیے ان کے مد مقابل جو تھے امیدوار ڈوگر صاحب، عامر ڈوگر۔ اسی طرح غلام مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کے، جو غلام مصطفیٰ شاہ ہے وہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے، انہوں نے 197 ووٹ لیے، اور 92 ووٹ لیے جنید اکبر نے، جو پی ٹی آئی کا یعنی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے۔ تو یہ آج کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب پرسوں وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ یہ چل پڑے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔